حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، جب ہمارے احباب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور ہم انہیں شریعت اسلامیہ کے مطابق کفن دفن کرتے ہیں، ان کی تکفین کرتے ہیں، ان کی تدفین کرتے ہیں، پھر ہم واپس اپنے گھروں کو چلے آتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے محفلیں اور مجلسیں منعقد کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، سورتیں پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں. یہ سب اپنی جگہ درست ہے، لیکن ایک ایسا عمل جو حدیث سے ثابت ہے اور جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے گزرنے والے کے ساتھ، جس کی آپ نے تدفین کی، ابھی آپ اس کے ساتھ یہ عمل ضرور کریں. اس کو تلقین بعد تدفین کہتے ہیں، یعنی تدفین کرنے کے بعد، دفن کرنے کے بعد مردار کو تلقین کرنا. تلقین مطلب یاد دلانا کسی چیز. کس چیز کی یاد دلانا؟ سوال و جواب کے تعلق سے. ظاہر سی بات ہے، جب آپ نے دفن کر دیا تو اب منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں اور انہیں سوال کرتے ہیں. وہ سوال کیا ہوتا ہے جانتے ہیں. من ربک، ما دینک، وما تقول فی حق ھذا الرجل. اس تعلق سے سوالات ہوتے ہیں. انہی سوالات کے جوابات انہیں بتایا جائے. کہاں پر؟ ان کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے کسی بھائی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور تم ان کی قبر پر مٹی ڈال چکو تو پھر تم میں سے ایک شخص اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر یوں کہے، یا فلاں بن فلانا. ناظرین کرام، جب آپ یہ کہیں گے نا تو وہ سنے گا، جواب نہیں دے گا. مردار قبر کے اندر سنے گا لیکن آپ کو جواب نہیں دے گا. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ پھر دوبارہ کہو، یا فلاں بن فلانا. آپ کے دوبارہ کہنے سے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا، مردار قبر میں سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا. پھر اس کے بعد آپ تیسری بار کہیں، یا فلاں بن فلانا، تو وہ مردار اس وقت کہے گا، بتائیے کیا بات ہے. ناظرین کرام، وہ بولے گا ضرور، لیکن آپ کو سنائی نہیں پڑے گی. آپ کی بات کو وہ سنتا ہے لیکن آپ اس کی بات کو نہیں سن سکتے. جب آپ تیسری بار یہ کہہ چکے ہیں، یا فلاں بن فلانا، فلاں نہیں کہنا، فلانا کہنا ہے، تو جب آپ تیسری بار کہہ چکے تو اب آپ ان کو یوں کہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وبالقرآن اماما. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اگر عربی میں نہیں کہہ سکتا ہے تو اس کا ترجمہ کہے، اور وہ یہ ہے کہ یاد کرو تم کہ جب تم دنیا میں تھے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے، تمہارا یہ کلمہ ہوتا تھا، اور تم اللہ کے رب ہونے پر راضی تھے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی تھے، اور اسلام کو دین برحق سمجھتے تھے، اور قرآن کو کتاب ہدایت سمجھتے تھے. یہ تم یاد کرو. ناظرین کرام، جب آپ یہ کہیں گے نا تو ظاہر سی بات ہے سوال نکیرین یہی ہے، من ربک، ما دینک، ما تقول فی حق ھذا الرجل. اور انہی تینوں سوال کے جوابات اس عبارت کے اندر ہے جو میں نے آپ کو ترجمہ کر کے سنایا. آگے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نکیرین ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے، چلو ہم اس کے پاس کیا بیٹھیں جسے لوگ اس کی حجت سکھا چکے، یعنی جواب بتا چکے. اس پر کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کی ماں کا نام معلوم نہ ہو تو، یعنی جیسے یا فلاں بن فلانا کہنے کا حکم ہے. کہا کہ اگر ماں کا نام معلوم نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ عموماً آدمی کو ماں کا نام معلوم نہیں ہوتا، باپ کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے، یا فلاں بن فلاں. ماں کا معلوم نہ ہو تو کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اگر ماں کا نام معلوم نہ ہو تو یا فلاں بن حوا کہے، حضرت حوا کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہے۔ تو ناظرین کرام، جب کوئی انسان ایسا کہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرماتا ہے، نکیرین کے سوالات کے جوابات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ بلکہ حدیث کے الفاظ تو آپ نے سنے کہ نکیرین چلے جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ان کو تو ساری باتیں ان کے لوگ اوپر سے بتا رہے ہیں۔ اس لیے قبر پر تدفین کے بعد ہمیں تھوڑی دیر رکنا ضروری ہے۔ اور ایک حدیث بھی اس سلسلے میں ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تم مجھے دفن کر چکو تو میرے قبر کے پاس اتنی دیر ضرور ٹھہرنا جتنی دیر کے ایک اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس کی گوشت تقسیم کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو اتنی دیر ضرور بیٹھنا، کیونکہ انسان جب قبر کے پاس بیٹھتا ہے اور وہاں پر اوراد و وظائف کرتا ہے تو مردار کو، میت کو اس سے انسیت ہوتی ہے اور یہ اس کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ اور وہ جو سوال نکیرین کے وقت شیطان آ کر کے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے اس تلقین سے میت کو ان تمام بھٹکاوے سے، بہکاوے سے حفاظت ہوتی ہے اور اس کے لیے سوال نکیرین بھاری نہیں ہوتا، آسان ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آیا ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔